بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو ہندوستان کے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک پاگل ہاتھی کا مکمل واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جس طرح نبی اکرم خاتم پیغمبراں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں بے شمار انبیاء کرام و رسولان اعظام تشریف لائے، مگر ان کے حلقے اور علاقے محدود تھے، اس لیے ان کی تبلیغ اور رشد و ہدایت کے اثرات بھی محدود رہے۔ لیکن جب خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی پیغام رسانی کا ایک عالمی نظام قائم فرمایا، جس کے اثرات پوری دنیا میں مرتب ہوئے اور وہ ایام قیامت تک باقی رہیں گے۔ بلا تسبیح سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہندوستان میں بے شمار مبلغین اسلام کی آمد ہوئی، اور سبھوں نے اپنی اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق تبلیغی کارنامے انجام دیے۔ سیاسی، علمی، عملی اور ہر ممکن طریقہ کار کو اپنا کر، یہاں تک کہ اپنی جانیں گنوا کر اپنی ذمہ داریوں سے جد و جہد کی، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ مگر جب سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک اس دھرتی پر آئے تو آپ کے تبلیغی مساعی کے اثرات ہندوستان کے ہر خطے اور گوشے تک پہنچے۔ آپ کے خلفاء ملک کے جس حصے میں پہنچے وہاں اسلام کا بول بالا ہو گیا، کفر کی تاریکیاں کافور ہوئی اور اسلام کے اجالوں کا سمندر موجزن ہو گیا۔ ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 14 رجب 536 ہجری مطابق 1142 عیسوی کو پیر یعنی سوموار کے دن سستان میں پیدا ہوئے۔ سستان ایران دیش کا ایک گاؤں ہے۔ کچھ علماء اکرام حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کی تاریخ اور پیدائش کی جگہ کو الگ الگ بتاتے ہیں۔ بہرحال 9 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم ان کے گھر پر ہی ہوئی۔ وراثت میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چھوٹا سا باغ اور ایک پنچکی ملی تھی۔ حضرت ابراہیم کندوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہونے کے بعد جب آپ کے دل کی دنیا بدلی تو آپ نے باغ بیچ کر پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا اور خود حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 20 سال تک خدمت کی۔ اس دوران آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا بستر، کھانے کے برتن، پانی کی مشق اور اپنا سامان کندھے پر لاد کر گھومتے پھرے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے 51 بار پیدل حج فرمایا اور 52 سال کی عمر میں 587 ہجری 1192 عیسوی میں ہندوستان تشریف لائے۔ اجمیر پہنچ کر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ نے اپنی روحانی طاقت سے شاہی اور شیطانی طاقتوں کا مقابلہ فرما کر انہیں زیر فرمایا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے کافی فکر مند رہتے تھے۔ آپ غریبوں دکھی لوگوں کے مسیحا بنے۔ انسانیت کی خدمت کو اپنا مشن بنا کر اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ آپ نے اجمیر اور آس پاس کے علاقوں میں اسلام، امن اور شانتی کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی کپڑے میں زندگی بتائی۔ کپڑے پھٹنے پر پیبند لگا لیا کرتے تھے۔ پیبند لگاتے لگاتے اس کا وزن 6.5 کلو کا ہو گیا تھا۔ 6 رجب 633 ہجری میں آپ اجمیر شریف میں پردہ فرما گئے۔ انتقال کے بعد آپ کی پیشانی پر نورانی حرفوں میں لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ ماتا فی قطب اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے جس نے اللہ کی محبت میں وفات پائی۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہندوستان میں اسلام کا نور پھیلا۔ آپ نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، کئی دنوں تک بھوکے رہنے کے بعد سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔ آپ 24 گھنٹے کے اندر پورے قرآن شریف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے تقریباً 70 سال تک لگاتار پوری رات آرام نہیں فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال تک دن رات کے اکثر اوقات باوضو رہے۔ آپ تو ولی تھے ہی، لیکن آپ جس پر ایک نظر ڈال دیتے وہ بھی ولی ہو جاتا۔ کافی دنوں تک آپ استغراق کے عالم میں رہے، آنکھیں بند کیے ذکر الہی میں گم رہتے۔ نماز کے وقت حجرے سے باہر تشریف لا کر جماعت سے نماز ادا فرمایا کرتے۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں، آپ جس راستے پر نکل جاتے کراماتیں ظاہر ہوتی چلی جاتی۔ آج ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کو توڑنے کی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان عقل کے اندھوں سے کہنا چاہتا ہوں، اب سے 800 سال پیچھے چلے جاؤ، دیکھو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور راجہ پرتھوی راج ان اونٹوں کو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن اونٹ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ تو تمہاری کیا مجال جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کو شہید کر سکو۔ ارے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دربار ہے جہاں انسان تو کیا پاگل جانور بھی آ کر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر گر جاتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، اجمیر شریف میں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ نے جب دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو راجہ پرتھوی راج حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن ہو گیا۔ ایک بار راجہ پرتھوی راج یا اس کے کارندوں نے شرارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مست ہاتھی یعنی پاگل ہاتھی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دوڑا دیا، یہ سوچ کر کہ یہ پاگل ہاتھی جائے گا اور اس بابا کو اپنے پیروں سے کچل کر مار ڈالے گا، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرات، جیسے ہی وہ پاگل ہاتھی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچا، اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ آپ کے مریدوں نے جب اس پاگل ہاتھی کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ حضور، ہماری طرف یہ پاگل ہاتھی آ رہا ہے، وہ ہمیں اپنے پیروں سے کچل کر مار ڈالے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ پھر سے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ پاگل ہاتھی آپ کے بالکل ہی قریب آ گیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین سے تھوڑی سی خاک اٹھا کر اس ہاتھی کی طرف پھینکی۔ اللہ کی قدرت سے وہ ہاتھی پتھر کا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، جب ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا پاگل جانور کچھ نہیں کر پایا تو یہ کیڑے مکوڑوں کی کیا اوقات ہے جو ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار شریف کو شہید کر سکیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ حضرات کے لیے اسی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔